کیا آپ جانتے ہیں کہ بائبل مقدس جو خدا کا الہامی کلام ہے اس میں سالگرہ کے تعلق سے کیا تعلیم دی گئی ہے؟ اور کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سالگرہ کا لفظ بائبل مقدس میں کتنی بار استعمال ہوا ہے؟ کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ سالگرہ ابتدائی اور قدیم دور میں کون منایا کرتے تھے؟ اور آج مسیحیت میں کیا ہمیں سالگرہ کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے یا نہیں؟ آج ہم انہی سوالوں پر تھوڑی دیر کے لیے بائبل مقدس میں غور کریں گے۔ جب ہم بات کرتے ہیں لفظ سالگرہ، تو لفظ سالگرہ کا جو لفظی مطلب ہے وہ ہے جنم دن، جو فارسی زبان کا لفظ ہے۔ جس روز انسان اس دنیا میں جنم لیتا ہے، پیدا ہوتا ہے، تو وہ دن اس کا سالگرہ مطلب اس کے جنم دن جو ہے اس کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے۔ اور بائبل مقدس کی تاریخ میں جب آپ اسے پڑھیں تو کیا بائبل مقدس اس کے متعلق کیا تعلیم دیتی ہے؟ یاد رہے بائبل مقدس کے اندر پوری بائبل عہد عتیق اور عہد جدید میں صرف اور صرف 3 مرتبہ لفظ جو ہے سالگرہ استعمال ہوا ہے، ایک بار عہد عتیق اور 2 بار عہد جدید کے اندر۔ اور سالگرہ کے واقعات یاد رہے وہ صرف 2 ہیں۔ یہ ہے کہ ایک ذکر عہد عتیق میں واقع کا ہے اور ایک واقعہ عہد جدید میں ہے۔ بائبل مقدس میں جو پہلا واقعہ جہاں پر سالگرہ کا ذکر آیا ہے وہ میں نظر آتا ہے اس دور میں جب کلام کہتا ہے جب یوسف جو ہے وہ مصر کے اندر ہے اور اس وقت فرعون جو ہے اور اقتدار میں ہے۔ کلام کہتا ہے اگر پیدائش کی کتاب اس کا 40واں باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیں تو وہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ وہاں پر مصر کا بادشاہ فرعون جو ہے وہ اپنی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہا ہے، منا رہا ہے۔ اور کیا وہاں پر تحریر ہے؟ اگر ہم 40واں باب 20ویں آیت پڑھیں تو لکھا ہے اور تیسرے دن جو فرعون کی سالگرہ کا دن تھا، یوں ہوا کہ اس نے اپنے سب نوکروں کی ضیافت کی اور اس نے سردار ساکی اور سردار نانپس کو اور اپنے نوکروں کے ساتھ یاد فرمایا۔ اب یہاں پر لکھا ہے کہ فرعون اپنی سالگرہ منا رہا ہے اور کلام میں لکھا ہے اس نے اس روز جب اس کا جنم دن تھا تو لکھا ہے بہت سارے لوگوں کو انوائٹ کیا، ایک دعوت دی، ضیافت کی، اور لکھا ہے اس ضیافت میں اس نے اپنے 2 نوکروں کو جو اس کے خدمت گزار تھے، ایک ساکی اور ایک نانپس، ایک جو مہ کے اوپر مختار تھا اور ایک جسے اس نے اس کے کھانے کے اوپر اختیار بخشا تھا۔ کلام کہتا ہے ان دونوں کسی وجہ سے بادشاہ کے قصوروار ہوئے اور انہیں قید خانہ میں ڈالا گیا، اور یہ وہی قید خانہ کی جگہ ہے جہاں پر یوسف ان سے ملا۔ اور کلام میں لکھا ہے ان دونوں نے خواب دیکھا اور یوسف نے ان کے دونوں کے خوابوں کی جو تعبیر کی، کلام کہتا ہے ٹھیک اسی طرح ہوا۔ اور لکھا ہے جس طرح یوسف نے خواب میں بتایا تھا اس نے ساکی کو بتایا کہ 3 دن کے بعد تو بحال ہو جائے گا، اور نانپس کو اس نے بتایا کہ جو خواب تو نے دیکھا اس خواب کے مطابق تو 3 روز کے بعد بادشاہ تجھے یاد کرے گا، لیکن تجھے سزائے موت دے دی جائے گی، تجھے ہلاک کر دیا جائے گا۔ ٹھیک اسی طرح ہوا۔ اپنے سالگرہ کے روز فرعون ایک بڑی ضیافت کرتا ہے، اپنے خادموں کو یاد کرتا ہے، اور لکھا ہے ساکی کو اس کے مرتبہ پر بحال کر دیا گیا اور نانپس کو کلام کہتا ہے اسے سزائے موت دی گئی، اسے ہلاک کر دیا گیا۔ یہ بائبل مقدس کا پہلا واقعہ ہے جو عہد عتیق میں پیدائش کی کتاب میں بزرگ موسیٰ پر خداوند نے الہام سے ظاہر کیا کہ کس طرح قدیم دور میں یہ روایات تھی موجود تھی، یہ رسم موجود تھی کہ لوگ اپنے جنم دن کو منایا کرتے تھے۔ اور اگر ہم بائبل مقدس میں سے ایک اور واقعہ جو پوری بائبل میں صرف 2 واقعات ہیں، ایک عہد عتیق میں سے ہم نے ابھی پڑھا اور ایک عہد جدید میں ہے، اور عہد جدید میں ہمیں وہ واقعہ نظر آتا ہے جب ہم مرکز کی انجیل، گو کہ متی کی انجیل میں بھی اس کا ذکر کیا گیا، لیکن ذرا زیادہ وضاحت کے ساتھ مرکز کی انجیل اور اس کے اگر ہم 6 باب میں دیکھیں مقدس کلام میں، مرکز کی انجیل اس کا 6 باب
اور ہم مقدس کلام میں سے اس کی 21ویں آیت اپنی ہدایت اور رہنمائی کے لیے مقدس کلام میں سے دیکھیں گے۔ مقدس کلام میں تحریر ہے، اور موقع کے دن ہیرودیس نے اپنی سالگرہ میں اپنے امیروں اور فوجی سرداروں اور گلیل کے رئیسوں کی ضیافت کی۔ اب یہاں پر مقدس کلام میں لکھا ہے ہیرودیس، جو کہ ایک طرح سے نام نہاد یہودی لیکن رومی حکومت کا مقرر کردہ نمائندہ تھا، اور وہ اسرائیل مطلب پوری اہل یہود پر ایک طرح سے اختیار رکھتا ہے، لیکن روم کی طرف سے۔ کلام میں لکھا ہے اس نے اپنے سالگرہ کے دن ایک بڑی ضیافت کی۔ یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے ایک ضیافت فرعون کر رہا ہے، اور ایک ضیافت جو ہے مقدس کلام کہتا ہے وہ ہیرودیس کر رہا ہے۔ دونوں اقتدار میں اور بادشاہ ہیں، اور مقدس کلام کہتا ہے ہیرودیس اس دن شادمان ہے، اور لکھا ہے ہیرودیاس جو اس کی ایک طرح سے بیوی ہے، لکھا ہے اس کی بیٹی نے پوری محفل کے اندر اسے ناچ کر شاد کیا، اور اس نے کہا مانگ میں اپنی آدھی سلطنت تک تجھے دے دوں گا۔ اور لکھا ہے اس نے اپنی والدہ کے کہنے پر مقدس یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سر کو مانگا، کیونکہ وہ سچائی کے ساتھ مقدس کلام کی پیغام کو بیان کر رہا تھا کہ تجھے اپنے بھائی کی بیوی کو رکھنا روا نہیں ہے۔ اسی سبب سے ہیرودیس کی بیوی ہیرودیاس نے اپنی بیٹی سے کہا کہ تو یوحنا بپتسمہ دینے والے کے سر کو منگا، اور کلام کہتا ہے اس روز اپنے وعدوں سے ہاتھوں پابند ہو کر اس نے مقدس یوحنا کے سر کو تھال میں منگوا لیا، اور اس کے سر کو کاٹ دیا گیا۔ بائبل مقدس میں دو واقعات ہمیں نظر آتے ہیں، ایک عہد عتیق اور عہد جدید میں، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا غور کیا ہو تو آپ یہ جان پائے ہوں گے کہ یوں معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے قدیم ادوار میں بادشاہ یا اعلیٰ رتبہ یا مقام رکھنے والے شاید اپنے جنم دن کو منایا کرتے تھے، اور عام طور پر لوگ ایسا نہیں کرتے تھے، لیکن کہیں نہ کہیں یہ رسم آگے بڑھی، اور ہم آج یہ دیکھتے ہیں دور حاضر کے اندر کہ تقریباً سب لوگ اپنے بچوں کی سالگرہوں کو مناتے اور خوشی جو ہے وہ محسوس کرتے، اور ایک طرح سے جس طرح ان بادشاہوں نے بہت سارے لوگوں کو ضیافت میں بلایا، دعوت دی، ہم بھی بہت سارے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں اور خوشی کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا بائبل مقدس میں آج ایک بڑے جنم دن کی ہم بات کرنے والے ہیں، اور وہ دنیا میں ایک ایسی شخصیت کی میں بات کر رہا ہوں جس کے جیسا کوئی نہیں، نہ اس کے پیدا ہونے جیسا، نہ ہی کوئی اس جیسی، اس سے معجزات جیسا، نہ ہی کوئی اس کا ثانی مرنے جیسا، نہ ہی کوئی جی اٹھنے جیسا۔ دنیا میں جو سب سے منفرد ہے، میں اس کی بات کر رہا ہوں، خداوند یسوع مسیح کی۔ کیا ہمیں اس کا جنم دن منانا چاہیے؟ سادہ جواب، بائبل مقدس میں براہ راست ایسا کوئی حکم نہیں کہ مسیحیت میں مسیحوں پر یہ فرض یا لاگو ہے کہ وہ خداوند یسوع کے جنم دن کو منائیں۔ لیکن کیا اگر کوئی اس دن ایک مقدس اجتماع فراہم کرتا ہے اور خداوند کی ہیکلوں کو کھولا جاتا ہے، لوگ خدا کے حضور آتے ہیں، خوش اور شادمان ہوتے ہیں، تو کیا خداوند کے حضور، کیا ہمیں ایسی شکر گزاری کرنے کی ضرورت ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب ہے ہاں، اس میں کوئی قباحت اور کوئی خرابی نہیں۔ اگر لوگ خداوند یسوع کے جنم دن کو منانا چاہیں تو منایا جا سکتا ہے۔ بادشاہ جنم دن کو منایا کرتے تھے، تو میں جس بادشاہ کی بات کر رہا ہوں وہ بادشاہ ہے جس کے مقدس کلام کہتا ہے کہ جو پیدا ہی ہوا تو مجوسی کہتے ہوئے یروشلم یہ کہتے ہوئے بیت لحم تک آئے، اور وہ یہ پوچھتے ہوئے آئے کہ یہودیوں کا بادشاہ جو پیدا ہوا ہے وہ کہاں ہے؟ تو بادشاہ تو مقرر ہوتے، بنائے جاتے ہیں، لیکن وہ اس بادشاہ کی تلاش میں نہیں جو مقرر ہوا، بنایا گیا، چنا گیا، بلکہ وہ اس بادشاہ کے بارے میں پوچھتے ہیں جو پیدائش کے روز سے بادشاہ ہے، اور وہ صرف خداوند
यसु मसीह है। और फिर मुकद्दस कलाम में जब यसु पैदा हुआ तो कलाम कहता है आलम बाला से फरिश्ता नीचे उतरता और चरवाहों के पास। मुकद्दस लूका की इंजील 2 बाब और उसके 10वीं आयत में क्या कहता है? वो कहता है देखो मैं तुम्हें खुशी की बिशारत, नए लिखा है, देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बिशारत देता हूं जो सारी उम्मत मतलब तमाम दुनिया के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। तुम उसका नाम यसु रखना क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। सो क्यों ना खुश हो, क्यों ना शादमान हो, क्योंकि गुनाहों का बोझ उठाने के लिए कोई आ गया, कोई आया है जो हारी हुई इंसानियत को सहारा देगा, कोई आया है जो दुखों को, मौत को, अबलीस को हराएगा और हमें फतह बख्शेगा। सो जिस खुदावंद की उस दिन जिस खुदावंद का जन्म हुआ वो फतह से लबरेज है। सो क्यों ना हम उसका जन्मदिन मनाएं जब आलम बाला से फरिश्ते भी आकर गाते हैं आलम बाला पर खुदा की ताज़ीम हो। सो ज़रूर है अगर शादमानी के साथ लोग खुदा के ज़रूर झुक कर खुदावंद के उस बड़े फजल, उस बड़ी निजात के लिए खुदा का शुक्रिया अदा करते और फरिश्ते की तरह दूसरों को ये खुशी का पैगाम देते हैं आज दाऊद के शहर में मुनज्जी पैदा हुआ है, तो फिर तो ये खुशाइन और बाबरकत बात है। लेकिन अगर कहीं हेरोदीस की सालगिरह की तरह मुकद्दस यूहन्ना के सर को कलम करके खुदावंद के दिल पर चोट की जाती है, अगर गलत रास्ते इख्तियार करके खुदावंद को गमगीन किया जाता है, अगर गलत पहनने, गलत खाने, गलत पीने से खुदावंद को गमगीन किया जाता है, अगर खुदावंद से दूर रहकर खुदावंद को गमगीन करके हम सोचते हैं कि हम यसु का जन्मदिन मना रहे हैं, तो ये तो मुनासिब नहीं। लेकिन अगर खुदावंद की कुर्बत में रहकर खुशखबरी को जानकर समझकर और फैला रहे हैं तो ये खुशाइन बात है। और काश हम सब इसी सोच के साथ हर रोज़ एक तरह से मसीह यसु का जन्मदिन मनाएं कि आज दाऊद के शहर में हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। काश ये आने वाला क्रिसमस हम सब के लिए खुशियों से भरा हो और हम इस निजात के पैगाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें कि आज दाऊद के शहर में हमारे लिए मुनज्जी पैदा हुआ है। खुदावंद आप सबके साथ हो। आमीन।